قسم خدا دی میرا ایمان کہ ہر زمانہ حضور گائے قسم خدا دی میرا ایمان کہ ہر زمانہ حضور گائے قسم خدا دی میرا ایمان کہ ہر زمانہ حضور گائے قسم خدا دی میرا ایمان کہ ہر زمانہ حضور گائے جن تمہیں نہ موت لگ گئے جن تمہیں نہ موت لگ گئے دیوانہ حضور گائے جن تمہیں نہ موت لگ گئے دیوانہ حضور گائے اولاد در چھو نکل کے آؤ جھکاؤ نظرہ سمجھ پہ آؤ اولاد در چھو جھکاؤ نظرہ سمجھ کے آؤ ایک چلتا چل کے آؤ امیر چلتا چل کے آؤ آستانہ حضور گائے قسم خدا دی میرا ایمان کہ ہر زمانہ حضور گائے جلالی وغیرہ زہرا دے بچیاں نلوڑ میری تو ود کے دیتا دیتا میں دس نہیں سکتا سہیل جتنا سبھی کرانا حضور گائے میں دس نہیں سکتا سہیل جتنا سبھی کرانا حضور گائے قسم خدا دی میرا ایمان کہ ہر زمانہ حضور گائے جن تمہیں نہ موت لگ گئے دیوانہ حضور گائے
جنا زمانہ تے اج ترانہ حضور دا او بخش لے جنا زمانہ تے اج ترانہ حضور دا سب سے اولا ہو
شبیر چڑھ کے
ماشاءاللہ یہ تھے برادر، اور یہ بھی سیدی ولایت رسول شاہ کامل رحمۃ اللہ تعالی آپ کے منظر نظر تھے. آپ تو جانتے ہی ہوں گے سیدی ولایت رسول شاہ صاحب، روز جانتے ہیں بہادر. ماشاءاللہ یہ ان کے شاگرد رشید، ان کی نظر سے خیال پانے والے اللہ پاک ان کے سوچ میں گزار میں مزید برکتیں اور اور یہ نعت کہنے کا جو ادب ہے اس کے حوالے سے انہوں نے سب سے پہلے جو اشارے پڑھے کہ نعت کیسے پڑھنا ہے. تو نعت کہنے کا جو ادب ہے کہ زمزم کا وضو کر کے، زمزم کا وضو کر کے، اشک سے آنکھیں بھر کے، زمزم کا وضو کر کے، اشک سے آنکھیں بھر کے، پہلے محبت میں اتر کے، کلی کی طرح نکھر کے، عشق شاہ زباں میں حد سے گزر کے، عشق شاہ زباں میں حد سے گزر کے، مکمل توصیف میں ان کی نظم و نثر کر کے، ان کی شدت شاہ کا دل پہ اثر کر کے، آ کر عجز کی حالت میں بے ہنر اپنے ہنر کو کر کے، یعنی اپنی پہچان کو مٹا کر شاعر کہتا ہے آ کر عجز کی حالت میں بے ہنر اپنے ہنر کو کر کے، پہن کے فقر کا حالات، پہن کے فقر کا حالات، شاہی کو صدر کر کے، جدھر سرکار کا روزہ رخ اپنا ادھر کر کے. شاید یہ کہہ رہا ہے کہ آپ کیسے کہنا چاہتے ہیں کہ جدھر سرکار کا روزہ ہے رخ اپنا ادھر کر کے، نعت کبریٰ پہ خدا کا صدہا شکر کرتے، بن کر ساری کے الفت اشاق کے عالم کا سفر کر کے، اور آنکھ میں برتن فرمایا وہ نور محمد کہلایا. محبت کے ساتھ کہیے سبحان اللہ. آنکھ میں برتن فرمایا وہ نور محمد کہلایا. آج اس محمد اسم کے برکت سے ہماری بخشش ہوئی ہے. یہ بخشش والی رات ہے، اس میں محمد کا ذکر کیجیے اور اپنی بخشش کروائیے. آنکھ نے برتن فرمایا وہ نور محمد کہلایا. سارے منور تارے ہیں وہ اپنے بہت پیارے ہیں. چہرہ جس کا نکھرایا وہ نور محمد کہلایا. چہرہ جس کا نکھرایا وہ نور محمد کہلایا. وہ نور محمد کہلایا. محبت کے ساتھ، عقیدت کے ساتھ حضور علیہ السلام کے بعد کا درود و سلام کا نذرانہ پیش کیجیے. صلی اللہ علیہ وسلم.
وسلم علیکہ یا حبیب اللہ. وہ تو سروں کے مالک سے سر لگا کے چلے گئے. ہم قصیدہ وہ تشریف تمام احباب کو یقیناً آتا بھی ہے اور بہت ہی محبوب کلام ہے. اور اولیاء کرام لکھتے ہیں کہ اس میں شفا ہے بیماریوں سے. قصیدہ وہ تشریف جو میرے ساتھ سن کر سب شامل ہو جائیں. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما اور سرکار مدینہ علیہ السلام درود پاک کو بہت پسند فرمایا کرتے تھے. آقا علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ جو مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے اللہ اس پر 10 رحمت سے نازل کرتا ہے. محبت کے ساتھ پڑھتے ہیں. مولانا صلی اللہ وسلم دائما على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته في كل هول من الأهوال مبتهل. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا. واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. جاءت الرضا وفيه الاشجار ساجدة. اس واقعے کو بیان کر رہا ہے کہ جب کفار نے آقا علیہ السلام کو یہ چیلنج کیا تھا کہ اگر یہ درخت آپ کا حکم مان لیں تو ہم آپ کو نبی مان لیں گے. تو آقا علیہ السلام کے حکم سے جب وہ شجر اپنی جڑوں کو ہلاتا ہوا آیا تھا تو اس منظر کو شاعر بیان کرتا ہے کہ جاءت الرضا وفيه الاشجار ساجدة. جاءت الرضا
اشجار صادقة تمشي إليه على سبيل القدم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اب دو اشعار سے اعلیٰ حضرت کرام کے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان ترین کے رحمۃ اللہ تعالی چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکا دے، میرا دل بھی چمکا دے چمکا دے، اور تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تیرے چشم عالم سے چھپ جانے والے، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکا دے، میرا دل بھی چمکا دے، میرا دل بھی چمکا دے، میں مجرم ہوا تھا۔ آج شفاعت کی رات ہے، بخشش کی رات ہے، مغفرت کی رات ہے، تو سرکار کے کملی کے سارے جگہ بتائیے کہ میں مجرم ہوا تھا، مجھے ساتھ لے لو، میں مجرم ہوا تھا، مجھے ساتھ لے لو، میں مجرم ہوا تھا، مجھے ساتھ لے لو، میں مجرم ہوا تھا۔ آقا صاحب نے بہت گناہ کیے ہیں، بڑوں کا دل دکھایا ہے، بہت دھوکے بازیاں کی ہے، میں مجرم ہوں، آقا مجھے اپنی کملی کے سائے میں لے لیجیے، میں مجرم ہوا تھا، مجھے ساتھ لے لو، میں مجرم ہوا تھا، ساتھ لے لو، راستے میں ہے جا بجا تھانے والے کے، راستے میں ہے جا بجا تھانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ مبارکباد کے واسطے ہی کہیں آپ تمام اہل محلہ اور اس مسجد کی انتظامیہ اور خصوصاً وہ دوست احباب کہ جو بزم غلامان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہمارے ساتھ شریک ہیں، اور اللہ رب العزت کا بے پایا شکر ہے کہ اس نے ہمیں توفیق بخشی، اور آج اس بزم کے زیر اہتمام یہ پہلا پروگرام تھا، اور اللہ رب العزت کے کرم سے بہت خوبصورت رہا، اور اب میں جو کہ
تلاوت نعت اور صدارت نصیب ہو والد محترم جناب قاری عبدالغفار صاحب اب میں سے گزارش کرنا ہے کہ صدارتی کلمات ادا فرمائیں جناب قاری عبدالغفار صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم محبت کے ساتھ درود پاک پڑھیں۔ آج یہ رات جو ہے یہ بخشش مغفرت والی رات ہے۔ ہم نے بہت گناہگار ہیں، سیاہکار ہیں، لیکن اللہ پاک یہ نہیں چاہتا کہ میرا بندہ کبھی جہنم میں چلا جائے۔ مثال ہماری ایک تصویر لگی ہو دیوار کے اوپر گھر میں اور اس میں گرد و غبار چڑھ گئی ہو تو کیا آپ کو پسند آئے گی؟ تصویر کمرے کے اندر لگی ہوئی ہے، اپنی فوٹو لگی ہوئی ہے، وہ گرد آلود ہو جائے، ہمیں پسند نہیں، ہم اس کو صاف کرتے ہیں، 8 دن کے بعد صاف کریں یا 15 دن کے بعد صاف کریں، لیکن وہ ہماری تصویر ہے، ہم اسے صاف کرتے ہیں، یہ گرد آلود ہو چکی ہے، لیکن اللہ پاک فرماتا ہے سال کے بعد یہ بھی ایک میری تصویر ہے۔ انسان جو ہے یہ مولا کی تصویر ہے، مولا کی چاہتا ہے کہ پورا سال میرا بندہ جو ہے یہ انسان گناہوں میں مبتلا رہتا ہے، اس کی تصویر کو آج کی رات کو آج کی رات ہماری بخشش والی رات ہے، مغفرت والی رات ہے، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنے والی رات ہے۔ درود پاک جو ہے اس کے بارے میں صحابی رسول عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں چاہتا ہوں کہ دن کا آدھا حصہ جو ہے آپ نے بارگاہ میں درود پاک پڑھا اور آدھا حصہ باقی اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو۔ میرے اور آپ کے قریب آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اے میرے پیارے امتی، اگر اس سے بھی زیادہ ہو جاتا اس سے بھی زیادہ ہو جاتا تو تیرے لیے بہتر ہوگا۔ عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر 3 حصے دن میں سے آپ کی بارگاہ میں درود پاک پڑھو اور 1 حصہ اللہ کی عبادت کرو، یہ میرے لیے کیسا ہوگا؟ میرے کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، پیارے امتی یہ بہت بہتر ہے، اگر اس سے بھی زیادہ ہوگا تو یہ سے بھی بہتر ہوگا، اس سے بھی بہتر ہوگا۔ درود پاک ایک ایسا وظیفہ ہے، درود پاک ایک ایسا عمل ہے، درود پاک ایک ایسا فضل ہے۔ نماز ہم ادا کرتے ہیں اور ہمیں یقین نہیں ہوتا کہ ہماری نماز اللہ کی بارگاہ میں قبول ہے کہ نہیں ہے۔ پڑھ لیتے ہیں، کچھ سیدھی جیسے بھی آتی ہے پڑھ لیتے ہیں، وضو بھی کر لیتے ہیں، مسجد بھی آ جاتی ہے، نماز بھی ادا ہو جاتی ہے، لیکن ہم یقین کے ساتھ نہیں کر سکتے یہ ہماری پڑھی ہوئی نماز اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوئی ہے یا نہیں ہے۔ اور اللہ کے گھر کے طواف کرنے کے لیے چلے جاتے ہیں، لاکھوں روپے خرچ کر دیتے ہیں، اتنا طویل لمبا سفر جو ہے وہ بھی طے کر لیتے ہیں، لیکن ہم یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتے یہ ہمارا حج ہمارا عمرہ جو ہے اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوا ہے یا نہیں ہوا۔ اتنی محنت کے بعد، اتنی مشقتوں کے بعد، اتنا لاکھوں روپے خرچ کرنے کے بعد بھی ہمیں یقین نہیں ہے ہمارا حج یا ہمارا عمرہ جو ہے اللہ کی بارگاہ میں قبول ہے۔ اللہ اکبر، ایک عمل یہ ہے، درود پاک کا عمل ہے کہ جیسے ہی
کلمات بھی ہے، درخواست بھی ہے اللہ کی بارگاہ میں عرض گزار ہوتے ہیں مولا ہمارے پیارے نبی علیہ السلام کا درود پر، ہمارے پیارے نبی علیہ السلام کا درود پر ہم اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں مولا اپنے میرے پیارے نبی علیہ السلام کا جو ہے درود پر ہم اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں مولا میرے پیارے نبی علیہ السلام کا جو ہے درود پر تو آگے سے مولا کیا جواب دیتا ہے اے میرے بندے تو ابھی پیدا بھی نہیں ہوا تھا میں اس وقت سے اپنے پیر لابد نہیں تجھے بات کر رہا تو ابھی پیدا بھی نہیں ہوا تھا میں تو اس وقت سے تجھے بات کر رہا ہوں تو دوستان آج کی رات جو ہے یہ بخشش والی رات ہے، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنے والی رات ہے، اور جس حال میں مولا رکھے اللہ کا شکر ادا کرنے والی یہ رات۔ حضرت ابراہیم بن آدم رحمۃ اللہ علیہ آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ دین اسلام کی خاطر سفر کرتے ہیں، اور سفر کرتے کرتے جو ہے ایک کوفہ کی جانب مسجد کے قریب پہنچتے ہیں، نماز جمعہ کا وقت ہے، پتھریلا علاقہ راستہ جو ہے پتھروں والا ہے، راستے میں سے جوتا بھی ٹوٹ گیا، پاؤں زخمی ہو گئے، جب کوفہ کی جانب پہنچ کر جو ہے نماز جمعہ ادا کرتے ہیں، نماز جمعہ ادا کرنے کے بعد جب مسجد سے باہر نکلتی ہے اللہ اکبر زبان سے شکوائیاں لفظ جو ہے آتے ہیں مولا تیرے دین راضی نکلا تھا، تیرا دین حاصل کرنے کے لیے نکلا تھا، اور تیرے راستہ تیرا دین پھیلانے کے لیے نکلا تھا مولا میرے پاؤں بھی زخمی ہو چکے، میرا پاجوتا جو ہے وہ بھی ٹوٹ چکا ہے، جب دروازے پہ آتا ہے کیا دیکھتا ہے ایک آدمی زمین کے اوپر لیٹا ہوا ہے، دونوں پاؤں جو ہے ساتھ نہیں ہے، فوراً اللہ کی بارگاہ میں جھک جاتا ہے، سجدہ دینا ہو جاتا ہے مولا تیرا شکر ہے مجھے پاؤں عطا فرمائے ہوئے ہیں، مجھے پاؤں عطا فرمائے ہوئے ہیں، وہ بھی ہے جن کے ساتھ پاؤں بھی نہیں ہے۔ دوستان محترم اللہ پاک جس حال میں رکھے اس مولا کا شکر ادا کرنا چاہیے، جس حال سے رکھے بیماری کی حالت ہے، تندرستی کی حالت ہے، اور لاچاری کی حالت ہے، اور جس طرح کی حالت ہے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ جب اللہ کا بندہ شکر ادا کرتا ہے نا تو اللہ کا خوش ہو جاتا ہے، اللہ پاک خوش ہوتا ہے، اللہ پاک اپنے بندے کو جس حال سے رہتے ہوئے پھر بندہ اللہ کا شکر ادا کرے، اللہ پاک جو ہے اس اپنے بندے پہ خوش ہو جاتا ہے۔ تو دوستان محترم ہم سب کی یہ خواہش ہے اس رات کو جاگنے کا سبب جو ہے، اللہ کے گھر میں بیٹھنے کا سبب جو ہے، اللہ کا ذکر کرنے کا سبب جو ہے، اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام کی جو ہم نے نعتیں پڑھی یا سنی، اس کا اصل سبب یہ ہے ہم نے اللہ کی بارگاہ میں توبہ استغفار کرنا ہے، اللہ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کی معافی مانگنی ہے، اللہ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کو جو ہے اللہ کی بارگاہ میں عرض کرنے مولا پورا سال ہم نے گناہ کیے، پورا سال غلطیاں کرتے رہے، پورا سال جو ہے کسی کا دل دکھایا، کسی کو پریشان کیا، کسی پہ ڈاکہ ڈالا، کسی کی چوری کی ہے مولا آج تیری بارگاہ میں حاضر ہو چکے ہیں اپنے حبیب کا صدقہ ہمیں معافی اللہ پاک کو اپنے بندے کی بخشش کے لیے بہانے تلاش کرتا ہے۔ اللہ پاک یہ نہیں چاہتا میرا بندہ جہنم میں چلا جائے، اللہ اکبر، اللہ پاک کو اپنے بندے سے اتنا پیار ہے، ماں بھی اتنا پیار اپنے بچے سے نہیں کرتی اتنا مولا اپنے بندے سے ماں جو ہے کتنی پریشان ہو جاتی ہے، بچہ پریشان ہو جائے، بچے کو تکلیف ہو، بچے کو بخار ہو جائے، بچہ رات کے وقت جو ہے کسی مصیبت میں پھنس جائے تو ماں تڑپ جاتی ہے، لیکن اللہ جو ہے 70 گنا سے زیادہ بھی اللہ اپنے بندے سے معافی فرماتا ہے، اللہ نہیں چاہتا میرا بندہ جہنم میں چلا جائے۔ دوستان محترم آج کی رات جو ہے یہ بخشش والی رات، مغفرت والی رات ہے، ہر بندے کو پتہ ہے کہ میں نے آج کیا کیا،
ہر بندے کو پتا ہے. میں نے اس ہفتے میں ہر بندے کو پتا ہے. یہ مت بھولیے کہ ہمیں پتا نہیں ہے ہماری کتنی نمازیں رہ گئی ہیں. یہ مت بولیے ہمیں پتا نہیں ہے ہم نے اپنے والدین کی کتنا نافرمانی کی ہے. یہ مت بولیے کہ ہمیں معلوم نہیں کہ ہم نے اپنی اولاد کو ناظرہ کی تربیت کی ہے. اللہ اکبر. ہر انسان جانتا ہے کہ میں نے اسلام کے کام کیا ہے, چوریاں کی ہے, ڈاکے ڈالے ہیں, نمازیں پڑھی ہیں, حج کیا ہے, صدقہ کیا ہے. ہر انسان جانتا ہے. آج ہمیں چاہیے اپنے اسلام کے نقشے کو سامنے رکھتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں کہ مولا ہم تو گناہگار ہیں, ہم تو بندے ہیں نا, ہم تو بندے ہیں, سیاہکار ہیں. مولا تو رحمان ہے, مولا تو رحمان ہے نا, تو ہمیں بہت سے وعدے اللہ بہت فرمانے والا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ کی قوم کا آپ کا امتی بڑا گناہگار تھا, سیاہکار تھا. فوت ہو گیا اور فوت ہو جانے سے پہلے اس کی یہاں ایک بچہ پیدا ہونے والا تھا. تو اپنی بیوی کو ایک نصیحت کرتا ہے کہ اے میری اہلیہ, جب میرا انتقال ہو جائے تو میری امانت آپ کے پاس ہوگی, اور میری وصیت یہ ہے جب میرا بیٹا ہوگا تو اسے موسیٰ علیہ السلام کے دین پہ چلانا, مدرسے میں لے جانا, مسجد میں لے جانا, جہاں اللہ کا ذکر ہوتا ہوگا وہاں بھی جانا, اس کو اللہ کی وحدانیت جو ہے وہ سکھانا, اور موسیٰ علیہ السلام کے دین پہ چلانا. جب بچہ پیدا ہوا, باپ تو بڑا گناہگار تھا, قبر میں اس کو عذاب بھی ہوتا, قبر میں اس کو دبا بھی نہیں تھی, قبر میں اس کو جو ہے بڑے سخت طریقے سے عذاب ہو رہا تھا. جب بچے نے بولنا سیکھا تو ماں نے بچے کو انگلی پکڑی اور وہاں جو درس و تدریس ہوتی تھی استاد محترم کے پاس لے کر گئی. کیا استاد محترم اس میرے بچے کو پڑھا دیجیے. جب استاد محترم نے پڑھایا نا, بیٹا پڑھ بسم اللہ الرحمن الرحیم, کیا پڑھا بسم اللہ. اس بندے کو جب قبر میں عذاب ہو رہا تھا, باپ کو قبر میں عذاب ہو رہا تھا, عذاب قبر میں مدرا تھا, لیکن جیسے ہی اس بچے نے پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم, بہت پسند آیا کہ یہ وہ بیٹا جو ہے مجھے رحمان بھی کہے, مجھے رحیم بھی کہے, اور میں خالق و مالک ہو کر, میں رحیم و کریم ہو کر جو ہے اس کے بعد کو سزا کو یہ میری شان کے لائق نہیں ہے. اللہ اکبر. میں بندہ اپنے مالک کو یاد کرتا ہے تو مالک اس کو یاد فرماتا ہے. اذکرونی اذکرکم واشکرونی ولا تکفرون. مولا فرماتا ہے اے میرے بندے کہ تم مجھے یاد کر, میں تمہیں یاد کروں گا. ثواب کا ہوتا ہے جہاں اللہ کا ذکر کر رہے ہیں, مسجد میں بیٹھ کر, گھروں میں بیٹھ کر جو ہے اللہ کے قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے, اس کے پہلے محبوب کا ذکر ہی ہو رہا ہے, ثواب ہی پیدا ہوتا ہے. مولا کو کہتا ہے جو تم وحدانیت ہے, ایک مانا لا شریک ہے, صرف ایک ذات ہے, وہ ہمارا ذکر کیسے کرے گا. مولا فرماتا ہے تم اپنے دوست کا حوال میں بیٹھ کر تم میرا ذکر کرتے ہو, میں اس سے بہتر قرآنی فرشتوں کی نوکری میں بیٹھ کر عرش نازلات میں بیٹھ کر جو ہے میں میرے بندوں میں تمہارا ذکر کرتا ہوں. اس سے بڑھ کر اور کیا خوشی ہو سکتی ہے, اس سے بڑھ کر اور کیا ہماری نصیبی کی بات ہے کہ ہم یہاں مل بیٹھ کے اللہ کا ذکر کریں, اور مولا جو ہے ہمارا ذکر عرش نازلات میں بیٹھ کر اپنے قرآنی فرشتوں میں بیٹھ کر کریں. اس سے بڑھ کر اور کوئی خوشی نہیں ہے. دوستان محترم, آج کی رات یہ بخشش والی رات ہے, مغفرت والی رات ہے, اپنے گناہوں سے معافی مانگنے والی رات ہے. ہر انسان کو پتہ ہے میں نے کیا کیا, جو بھی کیا ہے اپنے خیالات میں لاتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرتا ہے, اللہ کی بارگاہ میں معافی ہے. مولا جو ہوگا مولا تو رحیم ہے, رحم کر. مولا تو غفور رحیم ہے, ہمیں بخش دے. مولا تو علام ہے, ہر چیز پہ قدرت رکھنے والا ہے. مولا تو رحم کرنے والا ہے, ہم پہ رحم فرما. ہم تو گناہگار, ہم نے جو کچھ کرنا تھا کر لیا. مولا
ہمیں دعا میں ملا دے. تو مولا نبی رحمت علیہ السلام فرماتے ہیں کہ حدیث قدسی ہے, اللہ پاک فرماتا ہے اے میرے بندے جب تو مجھے ایک بار کہتا ہے ابدا تو میں تجھے 10 بار کہتا ہوں اے میرے بندے بتا کیا وجہ ہے, کیا بات ہے. ہم ایک کرتے ہیں اللہ مولا کو مولا آواز دے, مولا کو جواب دے, ہمیں 10 بار پکارے اللہ اکبر. پھر اللہ کو ہمارے ساتھ کتنی محبت ہے, پھر ہمارے کو کھانے کو ہمارے ساتھ کتنی محبت ہے. یہ جو پریشانی آ جاتی ہے, بخار ہو گیا, مصیبت آ گئی, بیماری آ گئی, کوئی ناچاکی کی وجہ سے انسان پریشان ہو گیا, یہ اللہ کی طرف سے آزمائشیں ہوتی ہیں, اللہ کی طرف سے آزمائشیں ہوتی ہیں, امتحانات ہوتے ہیں. اللہ اکبر. وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ. جب بندہ ان پریشانیوں سے گزر کر ان مصیبتوں سے گزرتے ہوئے میری بارگاہ میں پہنچ جاتا ہے, اس خبر کو اپناتے ہوئے میری بارگاہ میں پہنچ جاتا ہے, پھر اللہ فرماتا ہے جب بندہ میری آئی ہوئی مصیبتوں پہ صبر کرتا ہے ان اللہ مع الصابرین, میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں. میں بندے کے ساتھ ہو, بندے کو کس چیز کی کمی ہے, کسی چیز کی کمی نہیں ہے. الحمدللہ دوست احباب نے مل کے ہمارے بیٹے حافظ محمد طلحہ انہوں نے یہ کوشش کی ہے کہ ہمارے محلہ میں بھی محفل پاکہ نکال کیا جائے. تو آج الحمدللہ ان کے تعاون سے اور ان کے ساتھ جو ساتھی انہوں نے تعاون کیا, ان کی وجہ سے آج کا یہ پروگرام انعقاد پذیر ہے. اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ رب العزت ان کو اسی طرح آپ اور مل کر جو ہے آگے سے بھی ایسے پروگرام کروانے کی توفیق عطا فرمائے, اور پھر کہ یہ دین اسلام کا اصل ہے. جتنے بھی دوست یہ حادثہ کے ساتھ جو مستفقہ ہوئے ہیں, تو ہمارا مقصد صرف یہ ہے کہ محبت مصطفیٰ کی مدد کرنا ہے, محبت مصطفیٰ کو اجاگر کرنا ہے, اور تربیت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اجاگر کرنا ہے. ہمارے پیارے آقا علیہ السلام نے ہماری کس طرح تربیت فرمائی ہے, اور نبی رحمت علیہ السلام کی محبت جو ہے اس کا کیا مقام ہے, اس وجہ سے ہے کیوں کرنی چاہیے, صرف اسی چیز کو پرچار کرنا ہے. انہوں نے ماشاءاللہ بہت کوشش کی, تو ان کی کوشش سے آج کا یہ پروگرام ہوا. الحمدللہ اللہ پاک ان کو آپس میں اتفاق اور اتحاد کی دولت نصیب فرمائے, اسی طرح بڑھ کر کے دینی اسلام کا کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جہاں کہیں بھی یہ دینی اسلام کا کام ہوگا الحمدللہ مل کے جو ہے اس کو کریں گے, تو اور بھی دوست احباب سے یہ تعاون رکھیں گے اور وہ بھی ان کے ساتھ مل کر یہ کام کریں. اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا اللہ تعالیٰ ہماری اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے, اور اللہ پاک اس مقدس رات کی برکت سے اللہ پاک ہم سب کی بخشش فرمائے. اب گناہگار ہیں, سیاہ مولا رحیم ہے, کریم بھی ہے, تو غفور رحیم بھی ہے, مولا ہم سب کی بخشش فرما دے. اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ پاک ہماری کوششوں کو اور ہماری کاوشوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما کے ہم سب کے لیے ذریعہ نجات بنائے. آمین و آمین دعوانا انشاءاللہ درود اسلام ہوگا, ختم پاک ہوگا, تو انشاءاللہ 1 بجے صلاۃ الفجر کی نماز انشاءاللہ ادا کی جائے گی قبرستان میں جانا کی صلاۃ کو, یہ بھی نبی رحمت علیہ السلام کی سنت مبارکہ ہے. اسلام میں جانا اور فاتحہ پڑھنا. آقا کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جب ایک بندہ مومن قبرستان میں جاتا ہے, 1 مرتبہ سورہ فاتحہ, 3 مرتبہ سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ شریف اول و آخر میں پڑھ دیتا ہے, اور ان مرحومین کی روحوں کو اشارے کرتا ہے, تو اللہ پاک جس نے پڑھا سب سے پہلے اس کی بخشش ہوتی ہے, جس نے پڑھا سب سے پہلے اس کی بخشش ہوتی ہے, اور جس کے لیے لوگوں نے پڑھا, جس کے لیے اس شخص نے پڑھا ہے, ان قبرستان والوں کے لیے اللہ پاک تمام قبرستان والوں کی برکت سے بخشش کرتا ہے.
ہمیں کوشش کرنی چاہیے صرف اسی رات کو نہیں بلکہ گاہے بگاہے قبرستان میں جائے ہماری یہ نیت ہونی چاہیے اس فاتحہ شریف پڑھ کے قبر والوں کو ان کی روح کو احسان فرمایا کریں اللہ پاک سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے ہم کچھ وقت کے لیے صاحبزادہ حافظ محمد طلحہ صاحب تشریف لاتے ہیں اور اپنے خیالات کے اظہار فرماتے ہیں نعرہ تکبیر آج تک بھی جوش نہیں آیا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ فاضل نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ نعرہ تحقیق الحمد لله الذي عزني بالله والصلاة والسلام على سيد الأنبياء شمس بدر الدجى نور الهدى مطلع الجود والعطاء أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي سورة ما شاء ركبك صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه مخبرا وأميرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما محبت کے ساتھ عقیدت کے ساتھ پیار کے ساتھ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کیجئے کہ درود پڑھنے سے ثواب ملتا ہے سلام پڑھنے سے جواب ملتا ہے پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ محبت کے ساتھ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين حمد الصلاة کے بعد عالی مرتبت محتشم سامعین و ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ لیلۃ المبارک کی 80 گھڑیاں اختتامی لمحات میں ہیں ابھی تھوڑی ہی دیر کے بعد اس مبارک رات کو خدا حافظ کہنے والے ہیں یہ مبارک رات ابھی کچھ ہی لمحوں کے لیے ہمارے پاس مہمان ہے وقت بھی اپنے دامن میں اتنی وسعت نہیں رکھتا کہ یہ اتنی گنجائش نہیں رکھتا وقت اپنے دامن میں کہ کسی عنوان سے تفصیل کے ساتھ گفتگو کی جائے
بس وہ کیا کسی نے کہا کہ وسعت دل تو بہت ہے، وسعت صحرا کم ہے، اس لیے مجھ کو تڑپنے کی تمنا کم ہے۔ تو میری کوشش یہ ہوگی کہ فقط ایک آنسو میں کہہ دوں غم دل، فقط ایک آنسو میں کہہ دوں غم دل، طوفان مہلانے سے ہے کشف فائدہ۔ تو اشک بھی بہت ہیں اگر اثر کریں، دو اشک بھی بہت ہیں اگر اثر کریں، کتاب حکمت صحیفہ نور سے جو کلمات میں نے چنے، میں نے آپ کے سامنے جو تلاوت کیے ہیں کتاب صحیفہ سے کہ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، او بھاگے ہوئے انسان، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت اپنے بندے کو پکار رہا ہے کہ او بھاگے ہوئے انسان واپس آ جا، واپس آ، پلٹ آ، تیرا رب بڑائی کرے گا۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، کہ او بھٹکے ہوئے انسان، او بھاگے ہوئے انسان، او غداری کیے ہوئے انسان، واپس لوٹا، تیرا رب بڑائی کریم ہے۔ کتنی مٹھاس ہے، دنیا کے شہد چھوڑ دیں اتنی مٹھاس ہم شہدوں میں نہیں ہوگی جتنی ان کلمات کی ہے کہ او بھاگے ہوئے انسان واپس لوٹا، تیرا رب بڑائی کریم ہے۔ او بھاگے ہوئے انسان، اللہ رب العزت حدیث مبارکہ میں ہے کہ طلوع مغرب سے لے کر یعنی غروب آفتاب سے لے کر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو آوازیں لگاتا ہے کہ ہے کوئی بخشش مانگنے والا، ہے کوئی مغفرت مانگنے والا، ہے کوئی اولاد کا طلبگار، ہے کوئی رزق کا طلبگار، ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا کہ میں اسے عطا کر سکوں۔ تو اللہ رب العزت اپنی اس آیت مبارکہ میں بھی فرما رہا ہے کہ ہے کوئی اپنے گناہوں کی بخشش مانگنے والا کہ وہ بھٹکے ہوئے انسان واپس لوٹا، وہ بھٹکے ہوئے انسان واپس پلٹ آ کہ تیرا رب بڑائی کریم ہے۔ الفاظ میں گفتگو کروں گا، زیادہ وقت نہیں ہوگا چونکہ آپ نے اس کے بعد کے بستان سے سلام بھی ہونا ہے، بھی ہونا ہے، اس کے بعد قبرستان بھی جانا ہے، اس کے بعد انشاءاللہ صلاۃ تسبیح کی نماز بھی ادا ہوگی۔ تو مجھے بتائیے کہ بھاگنے والوں کو بھی کیا اس انداز میں کہا جاتا ہے؟ پولیس مقابلے میں دیکھ لیجیے کہ مجرم بھاگا جا رہا ہو، پولیس اس کے پیچھے بھاگ رہی ہوتی ہے، شاگرد کو دیکھ لیں استاد اس کے پیچھے بھاگ رہا ہوتا ہے، لیکن یہ عجیب انداز ہے، کیا خوبصورت انداز ہے کہ وہ بھاگے ہوئے انسان واپس لوٹا، تیرا رب بڑائی کریم ہے، بڑائی کریم ہے۔ اور ایک اور بات کہ اس بات کو شب برات کیوں کہتے ہیں؟ اس رات کو شب برات، برات کا معنی ہوتا ہے بری کرنا، بری کرنا۔ آپ نے عام الفاظ میں سنا ہوگا کہ فلاں شخص عدالت سے باعزت بری ہو گیا، باعزت آزاد ہو گیا، بری ہو گیا، اس شخص کو عدالت سے رہائی مل گئی، وہ آزادی مل گئی۔ تو اس شب کو اللہ پاک نے جو نام دیا ہے وہ ہے شب برات، یعنی اس
اس رات میں اللہ رب العزت اپنے بندوں کو باعزت بری کر دیتا ہے. اسی لیے فرمایا کہ اے بندے واپس لوٹا تیرا رب بڑائی کرے گا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اس رات اللہ رب العزت بنی کلب کی بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ بندوں کی بخشش فرماتا ہے. وہ لوگ کہ جن پر جہنم والے ہو کہ اللہ انہیں جہنم سے رہائی عطا تو یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم. تو دیکھیے کہ اللہ رب العزت کو اپنے بندے کے ساتھ کتنا پیار ہے, کتنی محبت ہے, کتنا پیار ہے. اور یہ کیا عجیب پیار ہے. ایک ماں ہے, ایک ماں ہے, وہ اپنے بچے سے پیار اس لیے کرتی ہے کیونکہ اس نے اسے جنم دیا. ماں نے بچے کو جنم دیا ہے اس لیے وہ اپنے بچے سے پیار کرتی ہے. ایک چھوٹی سی مثال ہے کہ ایک نالائق سا لڑکا گھر سے بغاوت کرتا ہے, بھاگ کرتا ہے. وہ تو کسی ہوٹل میں جا کر برتن کسی کے برتن مانج کر اپنا پیٹ پال لے گا, لیکن ماں کے حلق سے نوالا نہیں اترے گا کہ میرا بیٹا گھر نہیں ہے. باپ بے چین ہوگا. اخبارات میں, ٹیلی ویژن میں اشتہارات دیے جائیں گے کہ فلاں جو ہے اس نے لباس پہنا ہوا ہے, فلاں اس کا طرز عمل ہے, فلاں وہ اس طرح اٹھتا بیٹھتا ہے, اس طرح اس کا اٹھنا بیٹھنا ہے, اور یہ اس کے چال چلن ہے, یہ نام ہے فلاں فلاں. جس طرح اشتہارات ہوتے ہیں اور ساتھ میں نیچے ایک نوٹ دیا ہوتا ہے, نوٹ لکھا ہوتا ہے کہ اگر اس بچے کے بارے میں کسی کو کچھ معلوم ہے تو وہ اس نمبر پر رابطہ کرے. نیچے ایک اور نوٹ ہوتا ہے کہ اگر وہ بچہ خود پڑھ رہا ہے تو وہ واپس آ کے اسے کچھ نہیں ایسے ہی ہوتا ہے. تو جب ایسے اشتہارات نظروں کے سامنے آتے ہیں تو فوراً نظر اس آیت کریمہ کی طرف جاتی ہے کہ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم, کہ او بھائی انسان واپس آ جا, تیرا رب بڑائی کرے گا, تجھے کچھ نہیں واپس واپس تجھے کچھ نہیں کہا جائے گا. اپنے گناہوں کی بخشش مانگ لے, تجھے کچھ نہیں کہا جائے گا. تجھے موقع دیا ہے, تجھے ایک اشتہار دے دیا اور تو اشتہار پڑھ رہا ہے کہ شب برات میں تو آ جا, شب بیداری کر اور اپنے گناہوں کی بخشش مانگ, تجھے معاف کر دیا جائے گا. تیرا رب بڑائی کریم ہے, تجھے کچھ نہیں کہے گا, کچھ بھی نہیں کہے گا. اور اس سے آگے کہا یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم. آگے کہا الذی خلقک فسواک فعدلک. الذی خلقک, کہ اس نے تجھے پیدا کیا ہے. ماں بچے سے پیار اس لیے کرتی ہے کیونکہ اس نے اسے جنم دیا ہوتا ہے, اور جس نے خلق کیا ہے اسے کتنا پیار ہوگا. جس نے خلق کیا ہے, بولیے جس نے خلق کیا ہے اسے کتنا پیار ہوگا. تو آج کی یہ رات اللہ رب العزت کی بارگاہ میں بخشش کی رات ہے, مغفرت کی رات ہے. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں مغفرت کی
طلب کیجئے اس کی رحمت جو آوازیں دے رہی ہے کہ تیرا رب تو بڑائی کریم ہے، اے بندے واپس لوٹا۔ تو ایک چھوٹی سی مثال دے کر سمجھاتا ہوں کہ صحرا میں جب لوگ جاتے ہیں سفر کرنے کے لیے، پہلے ہوتا تھا، اب تو کافی زیادہ سوشل ہو چکا ہے لوگ، پہلے جب لوگ صحرا میں سفر کرتے تھے تو اونٹ پر ساتھ میں اپنا ساز و سامان لے جایا کرتے تھے، اپنا ساز و سامان ساتھ میں۔ تو ایک شخص تھا، وہ صحرا میں سفر کر رہا تھا، صحرا میں سفر کرتے ہوئے کچھ ایسا ہوا کہ تھکن محسوس ہوئی۔ اس نے کہا کہ تھوڑا سا سستانے کے لیے اس درخت کے نیچے میں لیٹ جاؤں، آرام کر لوں تھوڑی دیر کے لیے۔ وہ لیٹتا ہے تو اس کی آنکھ لگتی ہے، جب اس کی آنکھ لگ جاتی ہے تو اچانک آنکھ کھلتی ہے تو دیکھتا کیا ہے کہ نہ تو اس میں سواری وہاں موجود ہے اور نہ ہی وہ ساز و سامان۔ اب اس کے پاس کوئی سواری بھی نہیں ہے، صحرا ہے، ویران ہے، کوئی آس پاس نہیں ہے، نہ انسان کی ذات، پنجابی دے وچ نہ بکریاں کی ذات، کچھ بھی نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سیدھی موت ہے۔ اب وہ موت کے انتظار میں دوبارہ درخت میں پہلے آس پاس دیکھتا ہے کہ کہیں مجھے مل جائے، لیکن نہیں ملتا، پھر موت کے انتظار میں اب وہ لیٹ جاتا ہے۔ جب وہ موت کے انتظار میں لیٹ گیا، اس کی دوبارہ آنکھ لگ جاتی ہے، پھر اچانک آنکھ کھلتی ہے۔ جب اس کی آنکھ کھلتی ہے تو دیکھتا ہے کہ سواری وہاں ساز و سامان موجود ہوتی ہے۔ اب آگے بڑی دوسری بات ہے کہ اس کی جو سواری ہوتی ہے ساز و سامان کے ساتھ موجود ہوتی ہے، تو وہ اتنا خوش ہوتا ہے کہ یہ کلمات کہہ دیتا ہے کہ اللہم انت عبدی وانا ربک، اللہم انت عبدی وانا ربک۔ خوشی میں وہ اتنا مگن ہو گیا، اس کو اتنی خوشی نصیب ہوئی کہ کہنے لگا کہ اللہم انت ربی، اللہم انت عبدی۔ کہنا اس نے یہ تھا کہ اللہم انت ربی، اس نے کہہ دیا کہ اللہ تو میرا بندہ اور میں تیرا رب، لیکن اس نے کہنا کیا تھا کہ اللہ تو میرا رب ہے اور میں تیرا بندہ ہوں، لیکن اسے خوشی اتنی ہوئی کہ وہ کہنے لگا کہ اللہم انت عبدی وانا ربک، تو میرا رب، تو میرا بندہ ہے اور میں تیرا رب ہوں۔ جب بھی تیری قربت کے امکان نظر آئے، جب بھی تیری قربت کے امکان نظر آئے، ہم اتنے خوشی ہوئے کہ پریشان ہو جائے۔ وہ خوشی میں اتنا مگن ہو گیا، اپنی پنجابی کی وہ اتنا مگن ہو گیا، اس نے کہہ دیا کہ اللہم انت عبدی وانا ربک، کہنا تھا اللہم انت ربی وانا عبدک، اے اللہ میں تیرا بندہ ہوں اور تو میرا رب ہے۔ تو کیا کسی نے کہا نا کہ کسی کے آنے سے ایسے ہوش اڑے ساتھی کے، کہ کسی کے آنے سے ایسے ہوش اڑے ساتھی کے کہ شراب سیخ میں ڈالی اور بوتل میں کباب۔ سمجھ نہیں بات کہ شراب سیخ میں ڈالی اور بوتل میں کباب، تو تو میرا بندہ اور میں تیرا رب۔ تو خوشیوں کے حضور میں جو کہنا تھا وہ نہیں کہہ پا رہا، فرمایا مصطفیٰ نے۔ اور یہ جو واقعہ ہے یہ میں اپنی طرف سے نہیں سنا رہا،
کہ یہ واقعہ حضور علیہ السلام نے اپنے صحابہ کو ایک مثال دے کر سمجھایا تھا، اور یہ واقعہ حضور علیہ السلام نے اپنے صحابہ کو سنایا تھا۔ تو ہوا یوں، اس نے کہہ دیا کہ تم میرا بندہ اور میں تیرا رب۔ فرمایا مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ بتاؤ اے صحابہ، بتاؤ اسے کتنی خوشی ہوئی ہوگی اس شخص کو کہ جب اسے اپنا ساز و سامان مل گیا تو اسے کتنی خوشی ہوئی ہوگی۔ تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ بہت خوش ہوا ہوگا۔ فرمایا جب کوئی شخص توبہ کرتا ہے، مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جب کوئی شخص توبہ کرتا ہے تو اللہ اس سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے۔ جب کوئی شخص اس مزے کی خوشی دیکھی نا کہ کیسے نہیں کہ شراب شراب سیخ میں ڈالی اور بوتل میں کباب، پٹھیاں شراب ہاتھ لگ گیا۔ تو جب کوئی شخص اپنے رب سے توبہ کرتا ہے تو اللہ اس سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے۔ تو پھر اگر وہ توبہ کرنے والا جوان ہو، آقا کریم علیہ السلام کے الفاظ ہیں کہ اگر توبہ کرنے والا جوان ہو تو پھر تو اللہ بہت خوش ہوتا ہے۔ بلکہ رسول کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا انا حبیب اللہ، میں اللہ کا حبیب ہوں، میں اللہ کا حبیب ہوں۔ انا حبیب اللہ، الشباب التائب حبیب اللہ۔ الشائب، شباب کہتے ہیں جوانی کو، تائب کہتے ہیں توبہ کرنے والے کو، حبیب اللہ اللہ کا دوست۔ اب سمجھ آئے کیا کہا میں نے؟ الشائب تائب حبیب اللہ، کہ جو جوانی میں توبہ کرنے والا ہے وہ بھی اللہ کا محبوب ہے۔ آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا انا حبیب اللہ الشائب التائب حبیب اللہ، کہ میں اللہ کا حبیب ہوں اور جو جوانی میں، اور ماشاءاللہ نوجوان بیٹھے ہیں بڑی خوشی کی بات، اور جو جوانی میں توبہ کرتا ہے وہ بھی اللہ کا حبیب ہے۔ کتنا بڑا اعزاز ہے۔ تو کہا او بھاگنے والے آجا پلٹ کے، اس کی رحمتیں آوازیں دے رہی ہیں، ویسے اس کی رحمتیں تو ہر لحظہ آوازیں دیتی ہیں، پکار رہی ہوتی ہیں، لیکن یہ دنیں، یہ موسم جس طرح کا، یہ اس کی رحمتوں کی عمومیت کا اور اس کی رحمتوں کی فراوانی کا موسم ہے۔ یہ جو تھوڑے سے لمحات ہیں، ابھی تقریباً 7 منٹ رہتے ہیں، اس کے بعد اگلا دن آ جائے گا، یہ شب ختم ہو جائے گی، تھوڑے سے لمحات ہیں۔ تو یہ فراوانی کا موسم ہے، خوشیوں کا موسم ہے، معافی طلب کرنے کا تھوڑا سا موسم رہ گیا۔ اور حدیث میں آتا ہے جو میں پہلے سنا چکا ہوں کہ قبیلہ بنی کلب کی بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ اللہ رب العزت اپنے بندوں کی بخشش فرماتا ہے۔ تو وہ بد نصیب شخص ہے جو ایسی بابرکت راتوں کے دامن میں بھی حصہ وصول نہیں کر پاتا اور ظلمتوں کا ساتھی بنا رہتا ہے۔ تو رب کی رحمتیں بندے کو پکار رہی ہیں، اور جانے والے او جانے والے آجا، او جانے والے آجا پلٹ کے، تیرا رب بڑا کریم ہے۔ اچھا یہی کافی تھا، لیکن آگے فرمایا اللہ ذی خلق کا، اس نے تجھے پیدا کیا ہے، اس نے تجھے خلق کیا ہے، تیرا رشتہ کتنا برا ہے، تیرا رب کے ساتھ کتنا پیارا رشتہ ہے کہ اس نے تجھے خلق کیا ہے، کیا خوبصورت رشتہ ہے۔ تو آج کی یہ رات بخشش کی رات ہے،
توبہ و استغفار کیجیے. جوان بیٹھے ہیں سارے، حبیب اللہ بننا چاہتے ہیں تو توبہ و استغفار کیجیے. اللہ رب العزت آج کی رات اپنے بندوں کو، اپنے بندوں کی بخشش فرماتا ہے. کچھ لوگ سوائے ان کے جو مشرکین ہیں اور جو منافق ہیں ان کے علاوہ اللہ رب العزت اپنے بندوں کی بخشش فرماتا ہے. اور انہی کے لیے اللہ نے فرمایا کہ تیرا رب بڑائی کرے گا، تجھے کچھ نہیں کہا جائے گا، کچھ نہیں کہا جائے گا، آ جاؤ واپس لوٹ کے. تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب قدوس ہمیں توبہ و استغفار کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور بار بار اللہ رب العزت ہمیں ایسی بابرکت ساتھ نصیب فرمائے. اور میں ایک بار پھر مبارکباد پیش کرتا ہوں انتظامیہ کو اور بزم غلامان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اراکین کو کہ بہت ہی خوبصورت پروگرام، اور آج کا یہ پہلا پروگرام تھا بزم غلامان مصطفیٰ کے زیر اہتمام. اور جو کوئی شخص چاہتا ہے کہ ہمارے ساتھ شامل ہونا تو وہ بھی شامل ہو سکتا ہے ہمارے ساتھ اس نیک کام میں. تو انشاءاللہ ہماری مسجد میں آئندہ بھی محافل کا جو ہے وہ انتظام ہوتا رہے گا. تو اس کے لیے ہم نے ماہانہ فنڈ بھی رکھا ہے، 100 روپیہ سے 100 روپیہ ماہانہ فنڈ ہے. جو شخص رفاقت کرنا چاہتا ہے ہمارے ساتھ تو صرف 100 روپیہ ماہانہ فنڈ ہے. اور انشاءاللہ آئندہ سے اس سے بھی بڑھ کر، آج کا تو یہ پہلا پروگرام تھا نا، تو کچھ کمی بیشی بھی ہو گئی تو اللہ رب ہمیں معاف فرمایا. تو آئندہ سے انشاءاللہ اس سے بڑھ کر کریں گے تو اللہ رب العزت قبول فرمائے. اب قدم شریف ہوگا اور اس کے بعد حضور سلام ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم
ورحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد مصطفیٰ جانے رحمت پیدا بز میں
تمام دوست مرتبہ ہم شریف 3 مرتبہ کو اللہ شریف اب اللہ کو خود پاک پڑھی گی انشاءاللہ العزیز بھی دعا ہوگی تو اللہ کی حیات کی خدمت میں پیش کیا جائے گا. اس کے بعد انشاءاللہ آپ نے کسی نے نوافل ادا کرنے ہیں یا قرآن کی تلاوت کرنی ہے یا کسی نے قبرستان کو جانا ہے تو آپ جا سکتے ہیں. انشاءاللہ 1 بجے صلاۃ التسبیح کی نماز انشاءاللہ ادا کی جائے گی. صلاۃ التسبیح کی نماز کیا ہے؟ آقا دو-جہاں علیہ السلام نے فرماتے ہیں صلاۃ التسبیح کی نماز ہر انسان کو چاہیے ہر روز ادا کرے. ہر انسان کو صلاۃ التسبیح کی نماز ہر روز ادا کرنی چاہیے. کریم آقا علیہ السلام کو پتا تھا میری امت جو ہے وہ اس کام کی طرف تو نہیں آئی. دوسرا کام جو ہر روز کرنا پڑے تو بھی سب کر سکتے ہیں لیکن نماز نہیں پڑھ سکتا ہے. آقا کو پتا تھا عرض کیا یا رسول اللہ اگر ہر روز نہیں پڑھ سکتے تو آقا نے فرمایا 8 دن کے بعد صلاۃ التسبیح کی نماز کو ادا کر دیا کرے. عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ تو 8 دن کے بعد بھی نہیں کرتا تو سرکار نے فرمایا تو 1 مہینے میں پڑھ لیا کرے. اگر 1 مہینے میں نہیں پڑھ سکتے تو 1 سال میں پڑھ لیا کرے. یا رسول اللہ تو سال میں نہیں پڑھتا. آقا نے فرمایا کہ اگر کسی نے زندگی میں 1 بار بھی پڑھ لی اللہ پاک اس نماز کی برکت سے سب کے بچے فرماتے ہیں زندگی کے سارے گناہ معاف. یہ بڑی برکت والی نماز ہے. اللہ کی بارگاہ میں توبہ استغفار کرنے والی نماز ہے. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. اللہ کی پاکی بیان کرنا ہے, اللہ کی حمد بیان کرنی ہے, اللہ کی جو ہے تعریف کرنی ہے. جب ہم اللہ کی تعریف کریں گے, اللہ کے حمد بیان کریں گے تو اللہ کا ذکر کریں گے, اللہ کے ہمارا ذکر اللہ بھی ہمارا ذکر فرمائے. انشاءاللہ صلاۃ التسبیح کی نماز انشاءاللہ 1 بجے ادا کی جائے گی. تمام روز نماز کو فرمائے صلاۃ التسبیح کی نماز ادا فرمائے. موقع اللہ پاک نے دیا ہے تو اللہ پاک نے ہمیں یہ موقع عطا فرمائے. اس موقع کو غنیمت جانتے ہوئے نماز کو ادا فرمانے. نہ جانے اس رات کے بعد ہمیں اللہ پاک زندگی ہماری ہے کہ نہیں ہے. یہ ہمارے پاس کوئی گارنٹی نہیں ہے, کوئی جو ہے ہمارے پاس کام نہیں ہے کہ کل کا دن ہمارے پاس ہے. یہ رات اللہ پاک نے ہمیں عطا فرمائی ہے. اس رات کو اللہ کے حوالے کر دیجیے اور اللہ کے فرمان کے مطابق اس رات کو گزاریے. اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. صلاۃ التسبیح کی نماز ہوگی انشاءاللہ. اس کے بعد ذکر باقی محفل بات ہوگی. اس کے بعد انشاءاللہ سحری کا اہتمام کیا گیا ہے. آپ کے لیے سحری کا انتظام کیا گیا ہے. کھانا ہوگا انشاءاللہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا. روزہ رکھنا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مقدس ہے جو 14 کے دن اور 15ویں آنے والی رات کو اللہ کا ذکر کرتا ہے, توبہ استغفار کرتا ہے, قرآن کی تلاوت کرتا ہے, اللہ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے, نمازیں ادا کرتا ہے اور پھر صبح کو روزہ رکھتا ہے. اللہ کو اس کے پیچھے اپنے گناہ سب گناہ معاف فرما دیتا ہے. سبحان اللہ. سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. بندہ پھر پاک اور صاف ہو جاتا ہے. اس طرح میں نے پہلے مثال دی نا کہ ہم نے تصویر اندر لگائی ہو, اس کے اوپر کپڑوں کو بال پڑ جائے, ہم اس کو صاف کر دیتے ہیں تو بندہ جب پورا سال گناہوں کی وجہ سے آلود ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو اس رات کو صاف کرتا ہے. اس رات کو اپنے بندے کی صفائی کرتا ہے, گناہ معاف ہو جاتے ہیں, نیکیاں اللہ کی بارگاہ میں قبول فرما دیتا ہے. اللہ اپنے بندے کی بخشے فرما دیتا ہے. اللہ پاک ہم سب کی بخشے فرمائے اور آئندہ برے اعمال سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. دیکھا کا سارا دن میں نے اعلانات بھی کیے. یہ جان جائے کہ بچوں کو ہم پیسے دیتے ہیں, ہم کیا دیتے ہیں, ہم نے جیب سے پیسے نکالے بچوں کو دیے, جاؤ بھی چھوٹیاں چلاؤ, پٹاخے چلاؤ. ہم گناہگار ہیں اس میں ہم گناہگار ہیں. والدین سب سے پہلے گناہگار ہیں کیونکہ والدین نے خرچہ دیا, اس لیے جاؤ پٹاخے چلاؤ. دوستان محترم, خود بھی بچے اپنی اولاد کو بھی بچائیں.
خود بھی اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو اور اپنے بچوں کو بھی اپنے کی تربیت کرے. وہ ایسا دنیا میں کام کر دے کہ مرنے کے بعد ان کا نام اللہ پائی جائے. اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. فاتحہ شریف پڑھیے. فاتحہ شریف. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد فاضل الجود والكرم إليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الصبر وقنا عذاب الميزان وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين يا إله العالمين يا رب العالمين يا أرحم الراحمين. مولا الرحیم ہے مولا رحم فرما. اے اللہ تو قریب ہے کرم فرما. اے اللہ میرے فضل و کرم سے تیری توفیق سے مولا ہم سب نے ہم تیرے گناہگار بندوں نے اس مقدس گھر میں باجماعت ہمارے عشاء ادا کی ہے. اے اللہ کو صبح سے لے کر تیرے پاک نام کی تلاوت کی تیرے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ثنا خوانی کی مولا تیرا ذکر کیا تیرے محبوبوں کا ذکر خیر ہوا. اے اللہ کریم فاتحہ شریف پڑھی گئی درود و سلام پڑھا گیا جو بھی ذکر اذکار کیا جو ہدیت و کا اہتمام کیا مولا سب کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما. رب العالمین اس کا ثواب آقا دو جہاں سرور کائنات امام الانبیاء تاجدار انبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بلند و بارگاہ میں ہدیہ تن تحفہ تن تبرع کر عاجزانہ نذرانہ پیش کرتے ہیں. اللہ کریم قبول فرما. حضور تاجدار انبیاء علیہ السلام کی توفیق سے تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں. اللہ کریم قبول فرما. حضور نبی رحمت علیہ السلام کے صدقہ سے آپ کے والدین کریمین طیبین طاہرین منورین کی پاک بارگاہوں میں پیش کرتے ہیں. اللہ کریم قبول فرما. حضور نبی رحمت علیہ السلام کی تمام ازواج مطہرات امہات المؤمنین کی پاک بارگاہوں میں پیش کرتے ہیں. اللہ کریم قبول فرما. حضور نبی رحمت علیہ السلام کی آل پاک اولاد پاک اہل بیت طہار تمام خلفاء راشدین صحابہ کرام علیہم رضوان ائمہ مجتہدین تابعین تبع تابعین تمام اولیاء اعظام کاملین کی پاک بارگاہوں میں درجہ بدرجہ پیش کرتے ہیں. اللہ کریم قبول و مقبول فرما. یا اللہ میرے محبوب کریم علیہ السلام کا صدقہ پوری امت مسلمہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آئے تک جتنے بھی کردہ کو مسلمان مولا کی نام کی ایمان کی حالت سے تیری بارگاہ میں پہنچ چکے ہیں. اللہ سب کے دعا کو پیش کرتے ہیں. مولا کریم قبول فرما کہ مولا اس مقدس رات کی برکت سے سب کی مولا بخش فرما. یا اللہ تمام محرومین کو جنت الفردوس میں آنا سے آنا کو عمل عطا فرما. رب العالمین یا آقا کریم علیہ السلام کا صدقہ کتنے تیرے بندے تیرے اس مقدس گھر میں حاضر ہیں. اللہ ان کے جو بھی عزیز قربا دنیا سے چلے گئے مولا ان کی دعائیں مقصد کے تیری بارگاہ میں بیٹھے ہیں. اللہ ان کی دعا کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما کہ مولا ان تمام کی بخشش فرما. یا اللہ ان تمام کی مغفرت فرما. یا اللہ ان تمام کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقامات عطا فرما. یا اللہ ہم گناہگار ہیں سیاہکار ہیں مولا تیری رحمت کے امیدوار ہیں. اللہ اپنے محبوب کا صدقہ ہماری حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. یا اللہ ہماری توبہ کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. یا اللہ ہماری استغفار کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. یا اللہ ہمارے گناہ معاف فرما کہ ہمیں ہماری نیکیوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. یا اللہ ہمارے تمام نیک اعمال کو اپنی بارگاہ میں قبول فرماتے ہوئے اے اللہ ہم سب کی بخشش فرما. پچھلے تمام گناہوں کو معاف فرما. تمام غلطیوں کو معاف فرما. تمام چھوٹی بڑی لغزشوں کو معاف فرما. اے اللہ ہمیں آئندہ گناہوں سے باز رہنے کی توفیق عطا فرما. برے اعمال سے بچنے کی توفیق عطا فرما. پوری صحبت سے بچنے کی توفیق عطا فرما. مولا کریم پوری یاری سے بچنے کی توفیق عطا فرما. اپنے اور اپنے پیارے محبوب علیہ السلام کی غلامی نصیب فرما. اے اللہ ہر وقت اپنی جان میں رہنے کی توفیق عطا فرما. ہر وقت اپنے پیارے محبوب کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھتے رہنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ اپنے پیارے محبوب کا صدقہ اس مقدس رات کی برکت سے مولا تو بیمار ان کو صحت یابی والی زندگی عطا فرما. یا اللہ جو بھی بیمار ہے تمام کو صحت کاملہ شفائے عاجلہ نافعہ عطا فرما. مولا جو پریشان حال ہے سب کی پریشانی کو دور فرما.
مولا جو قرض دار ہے قرض سے خلاصی نصیب فرما اے اللہ کریم جو بے اولاد مقدرین اولاد سے مستفیض فرما مولا جو بے روزگار جو حلال طیب اور پاکیزہ روزی کھانے کمانے کی توفیق عطا فرما اے اللہ کریم ہم سب کو اہدنا الصراط المستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرما اے اللہ ہم سب کو صراط المستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرما آپ نے اور اپنے پیارے محبوب علیہ السلام کے فرمان کے مطابق اے اللہ ہماری جو بقیہ زندگی کو گزارنے کی توفیق عطا فرما اپنے پیارے محبوب علیہ السلام کی محبت میں مولا مرنا اور جینا نصیب فرما اللہم رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا اے اللہ ان کے والدین دنیا سے چلے گئے مولا ان سب کی بخشے فرما ہم سب کو ان کے لیے دعائیں مغفرت کرتے رہنے کی توفیق عطا فرما ان کے والدین زندہ اللہ ہم سب کو ان کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما اپنی اولاد کی اچھی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما اپنی اولادوں کو نیکی کے راستے میں چلانے کی توفیق عطا فرما نماز کا درس دینے کی توفیق عطا فرما قرآن کی تعلیم کروانے کی توفیق عطا فرما اللہم رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا ان کے دوستوں نے اس محفل پاک کے لیے تعاون کیا کوشش کی اللہ سب کی کوششوں کو سب کے تعاون کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما کے مولا اس محفل پاک کو ہم سب کے لیے ذریعہ نجات بنا صلی اللہ تعالی علی رسولہ خیر خلقہ سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین انشاءاللہ 1 بجے صلاۃ التسبیح کی نماز ادا کی جائے گی ابھی تبرک تقسیم کیا جائے گا فی الحال تو صلاۃ التسبیح